بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں بار بار کہ اگر کوئی شخص عشاء کے فرض تنہا پڑھ لے، اکیلا پڑھ لے، تو کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو آج یہ بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. اس مسئلہ میں ہمارے فقہائے کرام کی دو آراء ہیں. ایک یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں فرض عشاء نماز جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھی ہو تو وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، اور دلائل کے اعتبار سے یہی نظریہ جو ہے وہ راجح ہے. جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ فرض عشاء جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں تو وتر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، یعنی تنہا پڑھے، اکیلا پڑھے. دلائل کے اعتبار سے یہ نظریہ جو ہے وہ مرجوح ہے. فقہائے کرام کا اختلاف اصل میں ایک اور رائے پر مبنی ہے. وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وتر کی جماعت فرض عشاء کی جماعت کے تابع ہے یا تراویح کی جماعت کے تابع ہے. قول صحیح یہ ہے کہ فی نفس ہی نماز وتر فرض عشاء کے تابع ہے، یعنی کوئی فرض عشاء ادا کرے گا تو وہ وتر ادا کرے گا. یا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص عشاء کے فرض ادا کرے نا لیکن وتر ادا کرتا رہے. عشاء کے وتر ادا کرنے کے لیے ہمیں عشاء کے فرض کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن وتر کی جماعت کا مسنون ہونا تراویح کی جماعت کے مسنون ہونے کے تابع ہے. کیونکہ اگر وتر کی جماعت عشاء کی جماعت کے تابع ہوتی تو وتر سارا سال جماعت کے ساتھ جو ہے وہ مسنون ہوتے. اس لیے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، یعنی عشاء کے جو 4 فرض ہیں یہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا پورا سال واجب ہے، جبکہ وتر جو ہے وہ رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے. پس ثابت ہوا کہ وتر کی جماعت کا مسنون ہونا تراویح کی جماعت کے مسنون ہونے کے تابع ہے. علامہ محمود قاضی خان فتاوی قاضی خان اور بحاشیہ عالمگیر جلد 1 صفحہ 600 جو ہے وہ 22 پر مطبوعہ جو ہے وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کو جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کراتے تھے. اور یہ بات بھی اس لیے درست ہے کہ جب وتر کی جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے تو پھر فرض پر قیاس کرتے ہوئے یہی کہنا چاہیے کہ وتر میں بھی جماعت افضل ہے. قاضی خان کا ایک قول اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وتر عشاء کے اول وقت میں اگر کوئی شخص ادا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ وتر ادا کرے. اگر وہ رات کے آخری حصہ میں وتر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تنہا یعنی اکیلا وتر ادا کرے. علامہ ابن عابدین شامی رد المحتاج جلد 1 صفحہ نمبر 443 میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بات میرے نزدیک بالکل عیاں ہے، واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وتر کی جماعت تراویح کے جماعت کے تابع ہے. یعنی یہاں بات جماعت وتر کی ہو رہی ہے، ورنہ فی نفس ہی اپنی مشروعیت کے اعتبار سے تو وتر کی نماز بذات خود جو ہے وہ اصل ہے، یعنی کسی کے تابع نہیں ہے. مگر یہاں بات جماعت وتر کی ہو رہی ہے اور وتر کی جماعت کا سنت ہونا جو ہے وہ آثار کی روشنی میں تراویح کے تابع ہے. رد المحتاج جلد 1 صفحہ نمبر جو ہے وہ 243 پہ انہوں نے اس کی مسئلے کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رمضان المبارک میں وتر کی جماعت تراویح کے تابع ہے تو واضح ہو گیا کہ رمضان المبارک میں اگر عشاء کے فرض تنہا کسی شخص نے پڑھے ہیں اور اس نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو پھر وہ وتر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، اور احسن یہی ہے کہ وہ وتر کی جماعت میں شامل ہو جائے. رد المحتاج جلد 11 صفحہ نمبر 243 پہ علامہ ابن عابدین شامی نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے. اور مولانا عبد الحکیم لکھتے ہیں
جو ہے رمضان المبارک میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ تراویح جو ہے وہ رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ اور ابو یوسف البانی لکھتے ہیں بنیۃ المسلمہ صفحہ 391 میں کہ اگر امام کے ساتھ کچھ تراویح پڑھ لی ہے تو اب وطر بھی امام کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ جب رمضان المبارک میں جو ہے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا سنت ہے تو اسی طرح جو ہے وہ آثار سے جو ہے وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ملتا ہے۔ دیکھیں غیر رمضان میں جو ہے ہم عشاء فرض کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن وطر عشاء کے فرض جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ پورے 11 مہینے ہم جو ہے وہ وطر کو تنہا پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، جبکہ ہم عشاء کے جو 4 فرض ہیں ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اگر وطر جماعت کے فرض عشاء کے تابع ہوتے تو پورا سال جماعت کے ساتھ ہمیں ادا کرنے ہوتے، لیکن جو ہے رمضان المبارک میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، تو لیکن رمضان المبارک کی نسبت کے ساتھ جب ہم تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ہم وطر بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے دین سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس مسئلے کی وضاحت جو میں نے کی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس اہم مسئلے کو آپ لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ تقریباً اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مولانا صاحب یہ جواب ارشاد فرمائیے کہ وطر جو ہے وہ ہم اگر فرض ہم نے اکیلے پڑھے ہیں تو کیا ہم وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔